السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویژن ود کامران خان۔ آج کی تہلکہ خیز خبر جس نے ملک کے بڑے بڑوں کو ہلا ڈالا ہے اور تاریخ کی وہ حقیقت جس نے پاکستان کو ایک بہترین ملک بنا کر سامنے لانا ہے۔ میں آپ سے بہت بار کہہ چکی ہوں کہ پاکستان آرمی کبھی بھی غلط نہیں کرے گی، پاک فوج ہمارا فخر ہے، مگر آپ کچھ لفافہ صحافیوں اور سستے یوٹیوب چینل چلانے والوں کے پیچھے لگ کر اپنے ملک کو اور خاص طور پر اپنی آرمی کو برا بھلا کہتے رہے ہیں۔ اور وہ سستے یوٹیوب چینل چلانے والے جو آج انڈیا کو اچھا اور پاکستان کو برا بنا کر پیش کر رہے ہیں صرف اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے، مگر پاک آرمی صرف کچھ عرصہ ہی سیاست سے دور ہوئی تو عوام کی کمر ٹوٹ گئی۔ ڈالر مافیا، چینی مافیا، پیٹرول مافیا اور پتہ نہیں کون کون ملک کو کھانے آ گیا، مگر اب پاک آرمی فل فلیج وائٹ واش پلان لے کر آئی ہے۔ اب سب کا احتساب ہوگا۔ وہ سیاستدان جو ملک کو دیمک کی طرح کھا رہے تھے ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، ان کے پیروں سے زمین نکل گئی ہے۔ اگر آپ کے بڑے زندہ ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آج سے پہلے اتنی سختی کسی دور میں نہیں ہوئی۔ ابھی تو جو نیوز آپ سن رہے ہیں یہ صرف ایک ٹریلر ہے، پکچر تو 17 سپٹمبر کے بعد ریلیز ہوگی اور پاک فوج کیا ہے اور وہ کیا کر سکتی ہے یہ سب سامنے آئے گا۔ پر یہ سختی ہے کس کے لیے؟ تو آئے میں آپ کو ایک وائس سناتی ہوں۔ ویڈیو نہیں دکھا سکتی کیونکہ یوٹیوب پالیسیز ہیں۔ یہ سینئر صحافی حسن ایوب ہیں جنہوں نے اپنا ایک تجزیہ پیش کیا ہے۔ یعنی 15 سپٹمبر سے 20 سپٹمبر کے بعد آپ نے ابھی تک وہ سختی دیکھی نہیں ہے جو سختی آنے والی ہے، میں ابھی فورسی کر سکتا ہوں، اور جو وہ حالات ہوں گے کہ آپ پچھلے دور بھول جائیں گے جو ابھی تک سختی ہوئی ہے۔ ابھی تک کہہ رہے ہیں نا کہ قیامت آ گئی ہے، پہلے تو فاشسٹ حکومت تھی مسلم لیگ نون کی، ابھی تو فاشسٹ حکومت نہیں ہے مسلم لیگ نون کی نا، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت کے اوپر الزامات، مسلم لیگ نون کے اوپر الزامات، پھر کبھی محسن نقوی صاحب پر الزامات۔ ابھی آپ دیکھیے گا 15 سپٹمبر کے بعد جو حالات بدلنے جا رہے ہیں یا 20 سپٹمبر کے بعد جو حالات بدلنے جا رہے ہیں، وہ میں آپ کو ابھی یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایسی سختی ہوگی جو اس سے پہلے کم از کم میں نے اپنی یادداشت میں نہیں دیکھی۔ مطلب ایسے ہم نے اس دور سے گزرے ہیں جہاں پر ہمیں وسیم اکرم پلس نظر آئے، خان پلس نظر آئے، تو اب ہم آپ کے تجزیے کے مطابق ہمیں قیامت پلس جو دنیاوی طور پہ قیامت پلس نظر آ سکتی ہے۔ اور اس کا ہم نے یہ سنا تھا نا کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں بڑی سختی ہوتی تھی، بڑا یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، تو میں نے تو وہ دور نہیں دیکھا ہوا نا صحیح طریقے سے۔ بالکل صحیح، بالکل تو وہ جو اپنی یادداشت کے اندر جو دور ہیں وہ ان میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ مشرف کا دور بھی آپ بھول جائیں گے۔ اچھا، اب آپ کو ایک ریٹائر آرمی بریگیڈیئر اشفاق حسن کی ٹویٹ بتاتی ہوں۔ General Asim Munir burning his midnight calories, sweating from head to toe, struggling and grappling with the worst situation to bring normalcy and prosperity in the country. His conviction is solid and his resolve is unparalleled. During the meeting with Trader of Karachi, he emphasized the following points, which is the voice of nation. Translation. جنرل سید عاصم منیر اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر رہے ہیں، خون پسینہ ایک کر رہے ہیں ملک میں خوشحالی اور معاملات میں بحالی لانے کے لیے، بدترین حالات سے نکلنے کے لیے ان کا جذبہ پختہ ہے اور ان کا عزم بے مثال ہے۔ کراچی کے تاجروں سے ملاقات کے دوران انہوں نے درج ذیل نکات پر زور دیا جو کہ عوام کی آواز ہے۔ وہ نکات یہ ہیں: کرپشن کرنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، مطلب جتنے بھی کرپٹ سیاستدان اور مافیا ہیں اب ان کی خیر نہیں۔ حاضر حالات کی انفارمیشن کے مطابق 70 سے زائد پولیٹیشنز کا نام ECL میں آ چکا ہے، یعنی اب وہ ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اور یہ سیاست کی بڑی بڑی نامور شخصیات ہیں، اور اس وائٹ واش کا سلسلہ کراچی سے شروع ہو رہا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ڈالر جمع کرنے والوں پر شدید ترین کریک ڈاؤن متوقع ہے، یعنی ہنڈی اور منی لانڈری کرنے والے یا انلیگل طریقے سے ڈالرز کو جمع کرنے والوں کے خلاف بہت بڑی کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، ڈالر کی افغانستان اسمگلنگ کا خاتمہ، یعنی اب وہ بڑے بڑے مافیا بھی رونے والے ہیں جو ڈالرز کے علاوہ منشیات اور دیگر اشیاء پاکستان سے افغانستان اسمگلنگ کر رہے تھے۔ پوائنٹ 4، ایرانی تیل کی اسمگلنگ کا خاتمہ، یعنی اب آپ کو پاکستانی سیاست کی وہ کالی بھیڑیں بھی نظر آنے والی ہیں جو سفید لبادہ اوڑے ملک کو کھا رہی تھیں۔ پانچواں پوائنٹ، ملک کو خسارہ کرنے والے اداروں سے سیاسی بھرتیوں کا خاتمہ، یعنی اب وہ لوگ بھی ہوشیار ہو جائیں جو ماما چاچا تایا کے ریفرنس سے حقداروں کا حق مار کر بڑی بڑی سیٹس پر بیٹھے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، جلد از جلد بھاری انویسٹمنٹ لا کر ڈالر کی قیمت زمین بوس کرنے کا فیصلہ، یعنی جب اوپر والے 5 نکات کے اوپر اگر 80% بھی عمل ہو جاتا ہے تو ملک میں استحکام اور امن آ جائے گا، جس کی وجہ سے بیرون ممالک سے انویسٹرز اور کمپنیز آٹومیٹکلی پیسہ لے کر آئیں گی۔ پوائنٹ نمبر 7، پاکستان میں مکمل سیاسی استحکام۔ یہ بھی بات وہی ہے کہ اگر پہلے 5 نکات پر 50% بھی عمل ہو جاتا ہے تو ملک میں سیاسی استحکام آنے کے 90% چانسز ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8، نان فائلرز معیشت کا خاتمہ۔ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ آن لائن کام کرنے والے اور ایسے لوگ جو کاروبار تو کر رہے ہیں لیکن شو نہیں کراتے، اب ان لوگوں کو بھی آفیشیلی رجسٹر ہونا پڑے گا اور پراپر فائلر بننا پڑے گا اور اپنی انکم میں سے ٹیکس دینا پڑے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے غیر منافع بخش اداروں کی پرائیویٹائزیشن۔
یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں میں بھی اور بہت سے اہم تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اگر اس پوائنٹ میں تھوڑی نرمی ہو تو ملک کے لیے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے تجربے ہم ماضی میں کر چکے ہیں۔ اگر اس کے بجائے نکات نمبر 5 پر غور کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 10، شر پسند عناصر سے آئینی ہاتھوں نمٹنے کا فیصلہ۔ اب اس میں پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے گرفت میں آنے کا امکان، اور اس کے علاوہ ایسے لفافہ صحافی اور یوٹیوب چینل والے جو جھوٹی اور من گھڑت خبریں پاکستان اور فوج کے خلاف پھیلا رہے تھے، ان کے خلاف بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونے جائے گا۔ مگر اس کے پہلے حصے میں آپ کو صرف سیاست دان ہی نظر آئیں گے، پھر دوسرے حصے میں لفافہ نظر آئیں گے، اور پھر تیسرے حصے میں وہ لوگ نظر آئیں گے جو اپنے منافع کے لیے پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 11، اگلے ایک سال میں $70 ارب کی انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر یہ نکات اپنے قول و فعل پر پورے اترتے ہیں تو ایک سال تو بہت دور کی بات، 6 ماہ کے اندر ہی آپ کو 2 گنا زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں نظر آئے گی۔ اسی طرح کی مزید انفارمیشنز اور خبریں جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں اور کمنٹ کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔